سامعین و ناظرین، دیوبند مسلک کے بدعتی باطل مسلک کے ایک نام نہاد خود ساختہ مناظر اپنے آپ کو کہتے ہیں مولوی ساجد خان نقشبندی دیوبندی، اس کا تقریباً کچھ سیکنڈوں کا کلپ آپ سماعت فرمائیں، پھر اس مولوی ساجد خان کو اپنے دیوبندی وہابی گھر کی سیر کراتے ہیں۔ علامہ رضا خان صاحب بریلی اپنے ماننے والوں کو بھولی بھیڑے کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ بھولی، اس کی جو تمہید ایمان ہے، اور سبحان صبح بھولی بھیڑے۔ تو جس نے گاؤں دیہات میں بھیڑے پالی نا، بھیڑے ذرا سادی سی ہوتی، بیوقوف سی ہوتی ہے، یہ سیدھا چلتی ہے ایک لائن میں بے بے کرتے ہوئے، اور پیچھے والا سب اس کے پیچھے چلتے ہیں بے 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 بے۔ آگے کوئی کنواں آیا، پہلا والا ڈک گیا، پیچھے والا سارے ترتیب کے ساتھ بے بے کر کے نیچے ڈکتے جائیں گے، کوئی یہ نہیں دیکھے کہ آگے کنواں ہے کہ نہیں، کھڈا ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح ایک بھیڑے اوپر سے بھولی، یعنی چبل بٹا چبل، بیوقوفی جمع بیوقوف۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی ساجد خان دیوبندی وہابی کا کلپ سماعت کر لیا ہے، جس کے اندر وہ ہمیں تانا دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اپنے چاہنے والے کو بھیڑیا کہا ہے کہ یہ بھیڑے ہیں اور یہ بیوقوف قسم کے بھیڑیا ہیں، یہ ہمیں تانا دے رہا تھا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان دیوبندی وہابی اپنے لوگوں کو یہ تو بتا رہا تھا ہمارے حوالے سے، ذرا اپنے حوالے سے بھی تو بتا دیتا نا، دیوبندی اور وہابی لوگوں کے حوالے سے بھی بتا دیتا نا اپنے لوگوں کو کہ دیوبندی مولویوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ ہمارے بارے تو بتایا ہے، اپنے بارے کیوں نہیں بتایا؟ اگر اپنے بارے ہی بتا دیتا تو بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن اپنے بارے اس نے نہیں بتایا۔ چلو اس نے نہیں بتایا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیوبندی مولوی دیوبندی عوام کے بارے کیا کیا لکھتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پردیس میں تذکرہ وطن، یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ کتنے بڑے ہیں؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم اختر صاحب، یہ مجدد زمانہ لکھ رہے ہیں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ، یہ بڑے بڑے القابات والے پیر صاحب جو کہ الیاس گھمن صاحب کے بھی مرشد ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب کی بات لکھتے ہیں۔ ان کا جو حکیم الامت ہے، بھلا وہ حکیم الامت ہے نا، وہ حکیم الامت ہے، تو بھلا حکیم الامت جو امت کا حکیم ہے، وہ امت کے بارے کیا کہتا ہے؟ دیوبندی امت کے بارے کیا کہتا ہے؟ دیوبندی عوام کے بارے کیا کہتا ہے؟ اشرف علی تھانوی اپنے چاہنے والوں کے بارے کیا کہتا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ حکیم اختر مولوی اشرف علی تھانوی کی بات کو لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، حکیم الامت تھانوی کی یہ نصیحت ہے کہ اللہ کے راستے کو عقل سے طے نہ کرو، عشق کو عقل پر غالب رکھو۔ فرمایا عقیدت عقل سے تعلق رکھتی ہے اور محبت عقل سے بالاتر ہے، اور فرمایا کہ مجھے اہل عقیدت کی قدر نہیں ہے، اہل محبت کی قدر ہے۔ کہتے ہیں کہ عقیدت کی حضرت نے بہت ہی مزاحیہ مثال دی، اشرف علی تھانوی نے اپنے دیوبندی عوام کے بارے بہت ہی مزاحیہ مثال دی کہ عقیدت کی مثال ایسی ہے، عقیدت کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کا آلہ تناسل، جیسے گدھے کا آلہ تناسل، گدھے کا ذکر، گدھے کا عضو مخصوص، عضو مخصوص، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکیم الامت۔ بھلا یہ حکیم الامت ہے نا، دیوبندی امت کے بارے کہہ رہا ہے کہ عقیدت کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کا آلہ تناسل، گدھے کا ذکر، عضو خاص۔ گدھے کا آلہ تناسل کے بڑا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا، بڑا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حکیم الامت ہے، دیوبند کا حکیم الامت ہے، شاید اس کے پاس کوئی ہاتھ میں پیمانہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ کا ہو گیا، تو اس کو کیسے پتا چلا کہ ایک ہاتھ کا ہو گیا تھا؟ پھر اس پر اور بھی بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ بھلا اس کے پاس کوئی
ایسی چیز ہوگی جس سے یہ ناپ رہا ہوگا تو پھر کس کا ناپ رہا ہوگا؟ یہ سارے سوالات اس پر اٹھتے ہیں، تو یہ خود دیوبندی مولوی ساجد خان ہی بتا سکتا ہے اس کے بارے۔ کہتے ہیں اعلیٰ ایک تناسل کے بڑھا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا، ایک ہاتھ کا ہو گیا، ایک ہاتھ کا ہو گیا، اور غیب ہوا تو بالکل ہی غیب ہو گیا، وجود ہی نہیں رہتا، ایسا غیب ہوتا ہے کہ نشانی بھی نہیں چھوڑتا۔ جب غیب ہوتا ہے تو نشانی بھی نہیں چھوڑتا، بالکل غیب ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 94، پردیس میں تذکرہ وطن، صفحہ نمبر 94، اور یہ لکھنے والے ہیں شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ، لکھنے والے ہیں مجدد زمانہ، یہ نقل کر رہے ہیں۔ اور بات کس کی ہے؟ حکیم الامت کی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عقیدت کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کا اعلیٰ تناسل کہ بڑا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ واہ واہ، حکیم الامت صاحب ہے، یہ دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی صاحب۔ کیا کہنے اس کے؟ کہتے ہیں اعلیٰ تناسل کہ بڑا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ واہ واہ، بھلا دیوبند مسلک کے ایسے ہی حکیم الامت ہوتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تو ایک حوالہ، دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مولوی ساجد خان دیوبندی نے ہمارے متعلق تو دیوبندی لوگوں کو بتایا، لیکن اپنے متعلق نہ بتایا، تو میں بتا رہا ہوں۔ ساجد خان صاحب دیوبندی نے یہ زحمت نہیں کی، تو میں بتا رہا ہوں کہ دیوبندی مولوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی عوام کے بارے کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیسے؟ جیسے گدھے کا اعلیٰ تناسل، جب بڑا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ واہ واہ، لکھنے والے کون ہیں؟ مجدد زمانہ شاہ حکیم اختر دیوبندی مولوی الیاس گھمن کا مرشد ہے۔ سامعین و ناظرین، ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ تو میرے پاس ایسے متعدد حوالہ جات موجود ہیں، لیکن صرف میں 2 حوالے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255، یہ بھی دیوبند مسلک کے حکیم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے، ہے تو فاش، ہے تو فاش مگر ہے بالکل چشمہ، فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے، عوام کے عقیدہ کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے، اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ واقعی عجیب مثال ہے۔ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255 پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مسلک کے حکیم الامت ہیں۔ بھلا یہ حکیم الامت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی عقیدے کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے گدھے کا عضو مخصوص اعلیٰ تناسل ذکر۔ یہ دیوبندی عقیدے کی مثال ایسی ہے۔ کس چیز سے مثال دے رہا ہے؟ اعلیٰ تناسل سے۔ اور مثال کون دے رہا ہے؟ حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ مولوی ساجد خان صاحب یہ بھی اپنے لوگوں کو بتا دیتے نا کہ تیرے حکیم الامت نے تیرے عقیدے کے متعلق کیا کہا ہے، تیرا عقیدہ کیسا ہے۔ جیسے گدھے کا عضو مخصوص، مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی کا عقیدہ کیسے ہے؟ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے، اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے۔ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ واقعی عجیب مثال ہے۔ یہ لکھتے ہوئے اس کو شرم بھی محسوس نہیں ہوئی۔ شرم کیوں نہ ہوتی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ بالکل اس نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے کہ دیوبندی وہابی عوام کا عقیدہ ایسا ہے جیسا گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے، اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان دیوبندی وہابی سے میں کہوں گا کہ جیسے تم ہمارے متعلق لوگوں کو بتاتے ہو کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے بارے کہ بریلوی ایسے ہیں جیسے بھیڑیا، جیسے بھیڑے بے وقوف ہوتے ہیں، تو مولوی ساجد خان صاحب دیوبندی سے میں کہوں گا جب یہ باتیں کیا کرو تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اور شاہ حکیم اختر مجدد زمانہ بقول تمہارے جو تم نے لکھا ہے، یہ دونوں کہتے ہیں دیوبندی عوام کا ایسا عقیدہ ہے جیسے گدھے کا اعلیٰ تناسل،
دیوبندی عوام کا عقیدہ ہے جس گدے کا اعلی تناسل جب بڑھے تو ایک ہاتھ کا ہو گیا، ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس کوئی ناپ کے لیے پیمانہ ہوگا جس سے وہ ناپ رہا ہوگا کہ ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ پھر آگے بہت سارے اس پر سوالات اٹھتے ہیں، وہ لوگ خود سوال کریں گے اور مولوی ساجد خان دیوبندی سے پوچھیں گے کہ یہ تمہارے حکیم اشرف علی تھانوی صاحب نے اور حکیم شاہ اختر جو کہ مجدد زمانہ جس کو تم نے لکھا ہے، وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ دیوبندی عوام کا عقیدہ ایسے ہے جیسا کہ گدے کا عضو مخصوص اعلی تناسل۔